أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. في حماك ربي غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بسط عالم میں وہ جن کی برکتوں سے ابر و بارہ بسط عالم میں تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھو آدمی کا فلسفہ آدمی نامہ
دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ابدال و قطب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنی زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہاں آدمی ہی نار ہے اور آدمی ہی نور، یہاں آدمی ہی پاس ہے اور آدمی ہی دور، کل آدمی کا حسن و قبا میں ہے یہاں ظہور، شیطان بھی آدمی ہے جو کرتا ہے مکر و زور، اور ہادی رہنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ناچے ہے آدمی ہی بجا تالیوں کو یار، اور آدمی ہی ڈالے ہے اپنی ہزار اتار، ننگا کھڑا اچھلتا ہے ہو کر ذلیل و خوار، سب آدمی ہی ہنستے ہیں دیکھ اس کو بار بار، اور وہ جو مسخرہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ سامعین، آپ کو بتاؤں اب مشاعرہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں ہم نے کسی بھی قسم کی تقدیم و تاخیر کا خیال نہیں رکھا ہے، اس میں جونیئر سینئر کا کوئی معاملہ نہیں ہے سوائے مسند نشینوں کے، ہمیں جس طرح جس شاعر کی ویڈیو آتی گئی ہم نے اس کو ایڈیٹنگ اور کاپنگ اور جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ہم نے انہیں محفوظ کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب، میں پاک برٹش آرٹس سندھ کی کوآرڈینیٹر ناہید اعظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاک برٹش آرٹس اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا، اس کے بانی ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب اور چیئرمین چیئرمین یونس متین صاحب اور وائس چیئرمین سید وقار حیدر صاحب ہیں۔ پاک برٹش آرٹس ایک ادبی اور رفاہی ادارے کے طور پر سامنے آیا ہے، اس کی 15 سے زائد ممالک میں اس کی شاخیں ہیں، اور پاکستان میں یہ 65 سے زائد ممالک میں اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے، اور اس کی شاخیں ہیں 65 سے زائد شہروں میں۔ یہ ادارہ فلاحی طور پر پوری دنیا میں قیدیوں کو رہا کرنے کا کام کرتا ہے، قیدیوں کے ان معنی میں کہ جن بچوں کی مائیں
قید میں سزا بھگت رہی ہیں، اور جو بچے جیل میں پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کے پاس ضمانت کے پیسے نہیں ہیں، تو یہ ادارہ ان کی ضمانت کرواتا ہے اور ان کو رہائی دلواتا ہے، رہائی کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن یعنی کووڈ-19 کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن تھا اور دنیا بھر کا منظرنامہ تبدیل ہو کر رہ گیا تھا، تو اس ادارے نے راشن کی تقسیم کا کام کیا، اور اب یہ ادارہ دسترخوان پر کام کر رہا ہے، یعنی پورے پاکستان میں دسترخوان بچھاتا ہے اور مستحقین جو ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں یہ ہمارا سندھ کی کوارڈینیٹر کی حیثیت سے یہ میرا دوسرا آن لائن عالمی مشاعرہ ہے۔ اس سے قبل میں نے بہاریہ مشاعرہ کیا تھا، اور اب جو ہے اب ہم نے نظم کا مشاعرہ آن لائن ہم پیش کر رہے ہیں، جس کو ہم نظم کے مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے منسوب کرتے ہیں۔ چونکہ میں نظامت کے بھی فرائض انجام دے رہی ہوں، تو سب سے پہلے میں اپنی نظم پیش کرتی ہوں، جس کا میں یہ بھی بتا دوں کہ میری ایک کتاب پوروں پہ آسمان شعری مجموعہ ہے میرا۔ اس سے میں ایک نظم پیش کرتی ہوں، عنوان ہے کم ظرف۔ تمہاری یاد سے بوجھل میرے شانے، تمہاری یاد سے بوجھل میرے شانے، وہیں آرام کرتے ہیں جہاں تم نے سلایا تھا۔ تمہاری یاد سے بوجھل میرے شانے، وہیں آرام کرتے ہیں جہاں تم نے سلایا تھا۔ کسی بستر سرہانے خواب کی پلکیں لرزتی ہیں، کسی بستر سرہانے خواب کی پلکیں لرزتی ہیں، جو سونے جاگنے کی درمیانی حد پہ لیٹا ہے۔ یہی وہ خواب ہے جس کی فصیل سلطنت میں تم مقید ہو، یہی وہ خواب ہے جس کی فصیل سلطنت میں تم مقید ہو۔ میرے پاؤں کے چھالے جو تمہاری کھوج میں رقصاں، میرے پاؤں کے چھالے جو تمہاری کھوج میں رقصاں، میرے پیروں کی زینت بن گئے تھے جب، نہ جانے کس گلی میں بے ٹھکانہ رس رہے ہوں گے۔ میرے پاؤں کے چھالے جو تمہاری یاد میں رقصاں، میرے پیروں کی زینت بن گئے تھے جب، نہ جانے کس گلی میں بے ٹھکانہ رس رہے ہوں گے۔ میں اپنے دائرے میں سر جھکائے گھوم لیتی ہوں، بہت ہی بے محابہ سوچتی ہوں کہ، میں اپنے دائرے میں سر جھکائے گھوم لیتی ہوں، بہت ہی بے محابہ سوچتی ہوں کہ، جہاں سے ابتدا کی تھی اسی بے سمت رستے پر میں واپس آ گئی ہوں پھر، جہاں سے ابتدا کی تھی اسی بے سمت رستے پر میں واپس آ گئی ہوں پھر۔ وہ جس کے پیار کی مہندی ہتھیلی پر سجائی تھی، وہ جس کے پیار کی مہندی ہتھیلی پر سجائی تھی، بہت کم ظرف نکلا وہ جس کے پیار کی مہندی ہتھیلی پر سجائی تھی، بہت کم ظرف نکلا وہ، میرے کشکول میں اس نے جو ڈالے تھے کبھی ہنس کر وہ سکے لے لیے اس نے۔ وہ جس کے پیار کی مہندی ہتھیلی پر سجائی تھی، بہت کم ظرف نکلا وہ، میرے کشکول میں اس نے جو ڈالے تھے کبھی ہنس کر وہ سکے لے لیے اس نے۔ میرا کشکول خالی تھا، میرا کشکول خالی ہے۔ بہت شکریہ۔ پاک برٹش آرٹس سندھ چیپٹر کا یہ دوسرا آن لائن نظمیہ مشاعرہ ہے، جو نذیر اکبر آبادی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی صدارت جناب شہزاد نگر صاحب لاہور سے کر رہے ہیں، مہمان خصوصی عاطف توقیر صاحب جرمنی بون سے، مہمان توقیری حمیدہ شاہین لاہور پاکستان سے، اور مہمان توقیری ثروت زہرا دبئی سے۔
ناصر ملک لیا پاکستان سے ان کا تعلق ہے. جو یہ نظم پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے پروردگار، اور ان کی کتب کے نام ہیں غبار ہجراں، ہتھیلی، سامعہ، راگ، جان، جگنو اور جزیرہ، کمال، یہ سوچ لینا. اس کے علاوہ ان کی 13 اور دیگر کتب ہیں جن میں ناول وغیرہ بھی شامل ہیں. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں، پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں، یا مجھ کو اس مدار سے باہر اچھال دیں. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. ایک فوج زوم فتح لیے غرق ہو گئی، ایک فوج زوم فتح لیے غرق ہو گئی. ایک نوک پر بلند ہوا سر کٹا ہوا، میری شکست بوجھ نہیں ہے ضمیر پر، میری شکست بوجھ نہیں ہے ضمیر پر. میں ایک تھا خداؤں کے آگے ڈٹا ہوا. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. لاشیں کہ میرے بچوں کی عبرت بنی رہیں، لاشیں کہ میرے بچوں کی عبرت بنی رہیں، اور دھمکیوں سے میری زباں بند کی گئی. معصوم لوگ تھے جو گرفتار ہو گئے، معصوم لوگ تھے جو گرفتار ہو گئے، اور قاتلوں کو شہر میں تکریم دی گئی. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. دھرتی کے سورماؤں کو مجرم کہا گیا، دھرتی کے سورماؤں کو مجرم کہا گیا، اور حملہ آوروں پہ کتابیں لکھی گئیں. تاریخ ورگلاتی رہی جھوٹ سے ہمیں، تاریخ ورگلاتی رہی جھوٹ سے ہمیں، نغموں سے ہر محاذ پہ جنگیں لڑی گئیں. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. کیا بندہ پروری ہے کہ گاؤں کا ہر غریب اس نامراد پیٹ کی سولی پہ چڑھ گیا. سرپنچ کو بچاتے رہے ڈھاٹا پوش لوگ، اور گاؤں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہا. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. پھر یوں ہوا کہ مجھ سے زمین چھین لی گئی، اور گھر کے چوکیدار نے بے دخل کر دیا. غدار لکھ دیا گیا میری جبین پر، میرے محافظوں نے مجھے قتل کر دیا. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. مذہب کے دشمنوں نے بھی دشمن کہا مجھے، مذہب کے دشمنوں نے بھی دشمن کہا مجھے. مذہب پرست گاؤں نے کافر بنا دیا. مذہب نے میرا جسم بچانا تھا آگ سے، مذہب کے ٹھیکیداروں نے زندہ جلا دیا. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. چیخیں عدالتوں میں سراپا سوال تھیں، چیخیں عدالتوں میں سراپا سوال تھیں، لیکن کسی کا جرم بتایا نہیں گیا. قاتل کو دیکھتے ہوئے سچ بولتا رہا، یوں مجھ سے اپنا آپ چھپایا نہیں گیا. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. محشر کا خوف حور کا لالچ دیا گیا، محشر کا خوف حور کا لالچ دیا گیا. میں چیختا رہا کہ مجھے روٹی دیجیے، بے جرم آ گیا ہوں عدالت میں آپ کی. اے رب کائنات مجھے معاف کیجیے، بے جرم آ گیا ہوں عدالت میں آپ کی. اے رب کائنات مجھے معاف کیجیے. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں. نیّر رانی شفق ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے. شنگرفی شام کا دکھ ان کی کتاب کا نام ہے، اور بارشوں کا موسم ان کی نظم کا عنوان ہے. نظم بارشوں کا موسم آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے. بارشوں کا تھا موسم، بارشوں کا تھا موسم، رقص میں تھا کل عالم. جھومتی تھی بادیں نم، دل میں نہ تھا کوئی غم. من میں پھول کھلتے تھے، خوشبوؤں کے جھونکے تھے. بدلیوں کے پردے سے آفتاب ہنستا تھا، بدلیوں کے پردے سے آفتاب ہنستا تھا. یہ ہنسی ہنسی عالم خواب خواب لگتا تھا، یہ جہاں مجھے سارا جھومتا سا لگتا تھا.
اور آپ کی سماعتوں کی نظم۔ بارشوں کے موسم میں ایک خوشی سی جاگی تھی، بارشوں کے موسم میں ایک خوشی سی جاگی تھی، روشنی تھی ہر جانب، تیرگی بھی بھاگی تھی۔ پھر عجب سما آیا، پھر عجب سما آیا، چھن گیا گھنا سایہ۔ بارشوں کا وہ موسم، جھومتی وہ باتیں نم، جگنوں کے بجھتے ہی بجلیاں ہوئی برہم۔ خواب ہو گیا سب کچھ، مجھ سے کھو گیا سب کچھ۔ بارشوں کے موسم میں رت بدل رہی ہے پھر، بارشوں کے موسم میں رت بدل رہی ہے پھر، دل گلاب کا کہاں آنکھ میں نمی ہے پھر۔ بارشوں کا ہے موسم، خواہشوں کا ہے عالم، جھومتی گھٹاؤں کو، جھومتی گھٹاؤں کو، رس بھری فضاؤں کو کوئی تو بلا لائے، خواب پھر جگا جائے۔ پھر شفق سے عنبر پر، پھر شفق سے عنبر پر روشنی سی چھا جائے۔ بارشوں کا تھا موسم، رقص میں تھا کل عالم۔ انڈیا دہلی سے ایک ہماری شاعرہ ہمارے ساتھ ہیں، سپنا انصاص ان کا نام ہے، یہ نظم پیش کریں گی عورت۔ السلام علیکم، نمسکار، آداب۔ میں سپنا احساس دلی سے، اور میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں پاک برٹش آرٹ کا، جنہوں نے مجھے آج دعوت دی یہاں پر اپنی نظم سنانے کے لیے، اور آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اپنی ایک نظم لے کر جس کا عنوان ہے عورت۔ سنیے گا۔ پیار جب کرتی ہے عورت، پیار جب کرتی ہے عورت، حد سے گزرتی ہے عورت، اور جوڑ کے رکھتی ہے گھر کو، جوڑ کے رکھتی ہے گھر کو، خود ہی بکھرتی ہے عورت، اور دیتی ہے آرام سب کو، دیتی ہے آرام سب کو، خود نہیں تھکتی ہے عورت، اور دے کے یہ قربانیاں بھی، دے کے یہ قربانیاں بھی ظاہر کب کرتی ہے عورت۔ دیکھ اور آئے جب عصمت پہ اس کی، آئے جب عصمت پہ اس کی، جان بھی لے سکتی ہے عورت، اور بچوں کو دینے کو صبح راتوں سے لڑتی ہے عورت، اور کون کہتا ناتواں ہے، کون کہتا ناتواں ہے، مرد کو بھی جنتی ہے عورت، اور گیہوں چنتی سب کی خاطر، گیہوں چنتی سب کی خاطر، دھن کے جیسی پستی ہے عورت، اور جب بھی پوچھو حال اس کا، جب بھی پوچھو حال اس کا، ٹھیک ہوں بس کہتی ہے عورت، اور پیار دیتی سب کو لیکن، پیار دیتی سب کو لیکن، خود یہ ترستی ہے عورت، اور وجود اپنے کو مٹا کر نام بھی بدلتی ہے عورت، اور یہ چھپا کر اشک اپنے زخم اوروں کے بھرتی ہے عورت، ہو تو کوئی پوچھتا نہ، ہو تو کوئی پوچھتا نہ، نہ ہو تو کھلتی ہے عورت، آہ درد اور اشک لے کر آگ میں جلتی ہے عورت، اور کرتی جب نکاح خود کو بدلتی ہے عورت، اور صبر و تاب کا سبق دے کے، صبر و تاب کا سبق دیتے شان سے چلتی ہے عورت، اور کیا کہوں احساس میں اب کیا سے کیا بنتی ہے عورت۔ بہت بہت شکریہ۔ کاشف حیدر شکاگو سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی نظم کا عنوان ہے بیٹی۔ السلام علیکم، نظم مشاعرے کے لیے ایک نظم حاضر خدمت ہے۔ نظم کا عنوان ہے بیٹی۔ میری بیٹی جب بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، بابا بابا کہتی ہے، کتنی راحت ملتی ہے۔ جس دم لوٹ کے دفتر سے میں گھر کو واپس آتا ہوں، سینے سے لگ جاتی ہے، ایک ایک بات بتاتی ہے، کیا کھایا تھا، کس نے ڈانٹا، کون سی گڑیا ٹوٹی ہے۔
آج وہ کس سے روٹھی ہے، آج وہ کس سے روٹھی ہے، اور اچانک ذہن میں میرے ایسی شام ابھرتی ہے جو وحشت میں، ویرانی میں، سوگ میں لپٹی رہتی ہے، اور اچانک سناٹے میں ایک حرکت سی ہوتی ہے، ایک بچی خیمے سے نکل کر رن کی جانب جاتی ہے، بابا بابا کہتی ہے، اس بچی کے گال ہیں زخمی، اس بچی کے گال ہیں زخمی، کان سے بہنے والے لہو سے کرتا بھی رنگین ہے سارا۔ پھر منظر تبدیل ہوا ہے اور وہ بچی ایک لاشے پر سر کو رکھے لیٹی ہے، جانے کیا کیا کہتی ہے۔ میری سوچ یہیں پر جا کر ایک دم سے مر جاتی ہے، آنکھ میری بھر جاتی ہے، اور پھر میری بیٹی کاشف میرے گال کو چومتی ہے، میرے آنسو پوچھتی ہے، میرے آنسو پوچھتی ہے۔ نوجوان شاعر رفیع اللہ میاں نظم پیش کر رہے ہیں پرچھائیں۔ میں رفیع اللہ میاں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے پرچھائیں۔ پرچھائیں منجمد ہونے کو ہے، کہانیاں جھوٹی نکلی، دلوں میں درد کی دھن پھیل گئی۔ پرچھائیں منجمد ہونے کو ہے، کہانیاں جھوٹی نکلی، دلوں میں درد کی دھن پھیل گئی۔ گہرے دودیا بادلوں نے زمین کو ڈھک لیا، نیچے کچھ اجسام رینگ رہے ہیں کچھ لے جانے کے لیے۔ گہرے دودیا بادلوں نے زمین کو ڈھک لیا، نیچے کچھ اجسام رینگ رہے ہیں کچھ لے جانے کے لیے۔ کہانیاں جھوٹی نکلی، آنکھیں اجنبی پرچھائیوں سے چھل گئیں، پتھروں میں دفن کچھ انگلیاں۔ کہانیاں جھوٹی نکلی، آنکھیں اجنبی پرچھائیوں سے چھل گئیں، پتھروں میں دفن کچھ انگلیاں، سر نکال کر بے معنی اشارے کر رہی ہیں۔ بس چند لمحوں کے لیے پھر ان کی پرچھائیں منجمد ہونے کو ہے۔ حنا امرین طارق کینیڈا سے تعلق ہے ان کا، اور جو یہ نظم پیش کر رہی ہیں اس کا عنوان ہے اجالے بانٹ دینا تم۔ احباب، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر میری یہ نظم عنوان ہے اجالے بانٹ دینا تم۔ سفر کی جب بھی ٹھانو تم، سفر کی جب بھی ٹھانو تم، دیا جب بھی جلاؤ تم، سفر کی جب بھی ٹھانو تم، دیا جب بھی جلاؤ تم، ہمیشہ من میں رکھو تم، دیے کی لو بڑھانا ہے اجالا بانٹ دینا ہے، دیے کی لو بڑھانا ہے اجالا بانٹ دینا ہے۔ سفر میں جب بڑھو گے تم یقیناً جان لو گے تم، سفر میں جب بڑھو گے تم یقیناً جان لو گے تم، اجالے بانٹ دینے سے، سفر میں ساتھ دینے سے، محبت ساتھ رہنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی، مسافت من نہیں چھوتی۔ اجالے بانٹ دینے سے، سفر میں ساتھ دینے سے، محبت ساتھ رہنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی، مسافت من نہیں چھوتی۔ نئی کرنیں ابھرتی ہیں، نئی راہیں بلاتی ہیں، نئی کرنیں ابھرتی ہیں، نئی راہیں بلاتی ہیں، دیے کی لو بڑھانا تم، دیے کی لو بڑھانا تم، اجالا بانٹ دینا تم، محبت بانٹ دینا تم، اجالا بانٹ دینا تم، محبت بانٹ دینا تم۔ بہت شکریہ۔ ہمارے نوجوان شاعر علی کوثر، ان کا تعلق کراچی سے ہے، ان کی نظم کا عنوان ہے جنگ ہو گئی تو پھر۔ نظم کا عنوان ہے جنگ ہو گئی تو پھر، ہم نے کب کہا لوگوں ہم کو جنگ کرنی ہے، زندگی کی نعمت کو ڈور سے جو کٹ جائے وہ پتنگ کرنی ہے، کب ہماری خواہش ہے نوجوان لاشوں پر مائیں بین کرتی ہوں، ہم نے کب یہ چاہا ہے پیار کی کلائی میں چوڑیاں نہیں کھنکیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خواب ٹوٹ جانے کو، ہم نے کب صحیح سمجھا میتیں اٹھانے کو، ہم نے کب کہا لوگوں ہم کو جنگ کرنی ہے، زندگی کی نعمت کو ڈور سے جو کٹ جائے وہ پتنگ کرنی ہے، ہم نے کب یہ چاہا ہے پیار کی کلائی میں چوڑیاں نہیں کنکھیں، کب ہماری خواہش ہے نوجوان لاشوں پر مائیں بین کرتی ہوں،
ہم نے کب یہ چاہا ہے پیار کی کلائی میں چوڑیاں نہیں کھنکیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے خواب ٹوٹ جانے کو ہم نے کب صحیح سمجھا میتیں اٹھانے کو، اور تم ہماری ہمت کو آزمانے آئے تو، یا ہماری دھرتی پر بم گرانے آئے تو ہم تمہاری گردن پر چوٹ وہ لگائیں گے، چاٹنا بھی چاہو گے تم نہ چاٹ پاؤ گے، تم اگر سمجھتے ہو ہم تیرے ملازم ہیں، کوئی بھی قسم لے لو تم سے جنگ لازم ہے، تم ہماری ہمت کو آزمانے آئے تو، یا ہماری دھرتی پر بم گرانے آئے تو ہم تمہاری گردن پر چوٹ وہ لگائیں گے، چاٹنا بھی چاہو گے تم نہ چاٹ پاؤ گے، تم اگر سمجھتے ہو ہم تیرے ملازم ہیں، کوئی بھی قسم لے لو تم سے جنگ لازم ہے، اور پیار کا ہر ایک پنچھی شاخ چھوڑ جائے گا، پیار کا ہر ایک پنچھی شاخ چھوڑ جائے گا، جنگ ہو گئی تو پھر کیا سے کیا ہو جائے گا۔ لاہور سے ہماری اس شاعرہ دلشاد نسیم کا تعلق ہے، زیر لب ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے، اور محبت ایک استعارہ ہے ان کی نظم کا مجموعہ ہے، مقافات عمل ان کی نظم کا عنوان ہے جو یہ اب پیش کریں گے۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک نظم لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے مقافات عمل۔ انسان اور پیڑوں کا مقدر ایک جیسا ہے، ایک جیسا دکھ، بہار ہو تو خزاں بھول جاتے ہیں، ہو اچھے دن اگر دکھوں کو یاد نہیں کرتے، دھوپ، پانی اور ہوا مست رکھتی ہے، ہم یاد رکھتے ہی کہاں ہیں کس کے دل کو توڑا ہے، نہیں ہم احساس کرتے، نہیں ہم احساس کرتے کس نے ہم کو چھوڑا ہے، ہم مست رہتے ہیں، ہوا کی شہ پہ لہلہاتے گنگناتے ہیں، ہوا کی شہ پہ لہلہاتے اور گنگناتے ہیں، مگر کب کہاں کہیں یہ وقت ٹھہرا ہے، مگر کب کہاں کہیں یہ وقت ٹھہرا ہے، بہار ہو یا جوانی ہو، آنے جانی ہو، وقت سب سکھاتا ہے مگر کچھ وقت لگاتا ہے، بہت بعد میں یہ احساس ہوتا ہے، اگر برگد نہیں بنتے تو پرندے بسیرا نہیں کرتے، اگر برگد نہیں بنتے تو پرندے بسیرا نہیں کرتے، اگر سایہ نہ کر سکے تم تو تمہاری ہریالی کی دعائیں کون مانگے گا، کون تنے سے ٹیک لگا کے جڑوں کی آب یاری کرے گا، اگر کسی سبز ٹہنی پر کسی نے دل بنا کے شعر نہ لکھا ہو تو خزاں اس کا مقدر ہے، سچ پوچھو تو انسان اور پیڑوں کا مقدر ایک جیسا ہے، بہاروں میں کسی پھول کے پیروں سے خار چن نہ پائے تم، کسی بے بس کے آنسو کو تمہاری پوروں کی لمس نے نہ چھوا تو، بہاروں میں کسی پھول کے پیروں سے خار چن نہ پائے تم، کسی بے بس کے آنسو کو تمہاری پوروں کے لمس نے نہ چھوا تو، تنہائی مقدر ہوگی، آنکھیں دروازہ بن کے راستہ دیکھتی رہیں گی، دل کھڑکیوں کے اد کھلے سے پٹ سے جھانکتا رہے گا، کسی جگنو کسی آہٹ کا انتظار کرے گا، سنا ہے پیڑ تنہا ہو تو بنجر ہو جاتا ہے، سنا ہے پیڑ تنہا ہو تو بنجر ہو جاتا ہے، سنا ہے
انسان تنہا ہو تو اسے تنہائی کا دیمک لگ جاتا ہے. سنا ہے انسان تنہا ہو تو اسے تنہائی کا دیمک لگ جاتا ہے. جرمنی سے انور ظہیر رہبر صاحب کا تعلق ہے اور ان کا مجموعہ کلام ہے تجھے دیکھتا رہوں، اور جو نظم یہ پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے قید. میں ہوں سید انور ظہیر رہبر، جرمنی برلن سے. ایک آزاد نظم پیش کرتا ہوں، عنوان ہے قید. عرض کیا ہے: جیل کی کھڑکی سے لٹکتے قیدی، جیل کی کھڑکی سے لٹکتے قیدی بس یہی سوچ رہے ہیں. جیل کی کھڑکی سے لٹکتے قیدی بس یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سال عید پر، کرسمس کی خوشیوں میں یا دیوالی کے تہوار پر سرکار ان کی سزا معاف کر دے. جیل کی کھڑکی سے لٹکتے قیدی بس یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سال عید پر، کرسمس کی خوشیوں میں یا دیوالی کے تہوار پر سرکار ان کی سزا معاف کر دے اور وہ عام لوگوں کی طرح رہا ہو کر باہر آ جائیں. لیکن اس خیال کو ایک دوسرا قیدی رد کرتا ہے اور خود سے بڑبڑاتا ہے: جیل سے باہر جو لوگ ہیں کیا وہ آزاد ہیں؟ جیل سے باہر جو لوگ ہیں کیا وہ آزاد ہیں؟ نہیں، وہ تو سرکار کی بے رحمی میں قید ہیں، بھوک، افلاس اور غریبی میں قید ہیں، قسمت کی بھٹکتی راہوں میں قید ہیں، خواہشوں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں قید ہیں. بہت شکریہ، آداب. اس کے ساتھ ہی ایک دوسری نظم پیش خدمت ہے، عنوان ہے اپنے خواب ڈھونڈتا ہوں. عرض کیا ہے کہ غم، پریشانی اور تلاش معاش کے بوسیدہ بستر پر، غم، پریشانی اور تلاش معاش کے بوسیدہ بستر پر عمر کے بھاگتے لمحوں کی سفید چادر تان لیتا ہوں. غم، پریشانی اور تلاش معاش کے بوسیدہ بستر پر عمر کے بھاگتے لمحوں کی سفید چادر تان لیتا ہوں اور جاگتا رہتا ہوں. پتجھڑ کے موسم میں گرتے پتوں کے مانند، پتجھڑ کے موسم میں گرتے پتوں کے مانند نیند تو کب کی آنکھوں سے جھڑ چکی ہے، گر کر زمین پر سو چکی ہے، اور ایسے میں نیند تو کب کی آنکھوں سے جھڑ چکی ہے، گر کر زمین پر سو چکی ہے، اور ایسے میں مسائل کے جنگل میں لگے گھنے درختوں میں، اور ایسے میں مسائل کے جنگل میں لگے گھنے درختوں میں گم ہو جاتا ہوں اور جاگتی آنکھوں سے اپنے خواب ڈھونڈتا ہوں، اور جاگتی آنکھوں سے اپنے خواب ڈھونڈتا ہوں. بہت شکریہ. آسنات کنول، لاہور، پاکستان سے، جن کی کتابیں پانیوں کا پھول اور آنکھ میں پانی رہنے دے، اس کے علاوہ ان کی دیگر کتب اور کالمز وغیرہ ہیں. لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور اب جو یہ نظم اپنی پیش کر رہی ہیں اس کا عنوان ہے محبت مار ڈالے گی. آداب. میں پاک برٹش آرٹس کی شکر گزار ہوں، خاص طور پر ناہید اعظمی صاحبہ کی کہ وہ مجھے اپنے آن لائن مشاعروں میں شامل رکھتی ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے ایک نظم کی فرمائش کی ہے کہ اس کا مشاعرہ جو ہے اس کا ایک ترتیب دے رہی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی نظم حاضر خدمت ہے. نظم کا عنوان ہے محبت مار ڈالے گی. کسی بے نام جذبے کے تحیر سے بندھی ہے، کسی بے نام جذبے کے تحیر سے بندھی ہے، کسی
کسی احساس کے سنگے گراں سے جوجھتی ہے، کسی احساس کے سنگے گراں سے جوجھتی ہے، یہ پلکوں پر ستاروں کے کئی موسم اچھالے گی، محبت مار ڈالے گی، کسی کی یاد کے بے انت لمحوں کے بکھرتے ناگ، بکھرتی دھڑکنوں میں ڈوبتی نبضوں میں بہتے راگ، جگر پر انکہے لفظوں کے کتنے خار ڈالے گی، محبت مار ڈالے گی، کہ چاہت کے دریچوں پر جھکی ایک لمس کی خوشبو اترتی ہے کسی پہلو میں بن کے درد بے قابو، خیالوں میں بسی آہیں یہ ہونٹوں کو سجا لے گی، محبت مار ڈالے گی، بہارا کے خزاں زادوں پہ اپنے رنگ ڈالے گی، تیرے دامن میں بکھرے آنسوؤں کا نم اٹھا لے گی، یہ اپنی بے بسی کے زخم سینے پر سجا لے گی، محبت مار ڈالے گی، کسی بے نام جذبے کے تحیر سے بندھی ہے، کسی احساس کے سنگے گراں سے جوجھتی ہے، یہ پلکوں پر ستاروں کے کئی موسم اچھالے گی، محبت مار ڈالے گی۔ بہت شکریہ۔ اب باری ہے ہماری نوجوان شاعر کامران نفیس کی، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ نظم پیش کر رہے ہیں اندوہ وصال۔ تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک برٹش آرٹ سندھ کا بہت شکریہ، آپ نے اس آن لائن نظمیہ مشاعرے میں مدعو کیا۔ صاحب صدر کی اجازت سے نظم پیش خدمت ہے۔ نظم کا عنوان ہے اندوہ وصال۔ آئینہ راکھ ہوا، آئینہ راکھ ہوا، بے قرار شب کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، چشم حیرت سے پگھلتا ہوا صحرا نکلا، ریگے گریا سے کئی نقش بنے، ٹوٹتے چبھتے بکھرتے ہوئے نقش، ٹوٹتے چبھتے بکھرتے ہوئے نقش، ریگ و ریشہ سے الجھتے ہوئے نقش، نخل امکان کو بھسم کرتی ہوئی آگ اٹھی، آگ ژولیدہ خیالوں کو جلاتی ہوئی آگ، آگ ژولیدہ خیالوں کو جلاتی ہوئی آگ، جسم میں راکھ سیاہ راکھ بچھاتی ہوئی آگ، اور اس راکھ سے امید کا جھلسا ہوا عکس، اور اس راکھ سے امید کا جھلسا ہوا عکس، بند کمرے میں اندھیرے کا سہارا پا کر بین کرتا در و دیوار کے اندر نکلا، آئینہ راکھ ہوا، گھر کی دہلیز سے کچھ خاک اڑی، بام پہ رکھے چراغوں کی وہ ٹھہری ہوئی لو، بند ہوتے ہوئے دروازے کی آواز کے ساتھ کپ کپاتے ہوئے معدوم ہوئی، بام پہ رکھے چراغوں کی وہ ٹھہری ہوئی لو، بند ہوتے ہوئے دروازے کی آواز کے ساتھ کپ کپاتے ہوئے معدوم ہوئی، صحن میں رکھے ہوئے گملے سے گلے نرگس کی لڑی ٹوٹ گری، کچھ پرندے گھنی شاخوں سے اڑے، اور دالان میں جامن کا شجر سوکھ گیا، آئینہ راکھ ہوا اور دالان میں جامن کا شجر سوکھ گیا۔ بہت شکریہ۔ ایک نظم اور پیش خدمت ہے، اس کا عنوان ہے ڈھونڈیے زندگی۔ ڈھونڈیے زندگی، ڈھونڈیے رنگ میں روشنی، روشنی میں رگوں پہ میں رس، رس میں رستی ہوئی رات، اور رات میں رابطہ، رابطہ رت جگہ۔ ڈھونڈیے شام، اور شام میں وہ شفق، اور شفق میں شرارت، شرارت میں شرم، شرم سے سرخرو شاخچہ، شاخچے پہ شگوفہ، شگوفے میں شوخی، شگوفے کی شوخی میں اٹھتا ہمکتا لچکتا مچلتا شرر،
ढूंढिए नीम का पेड़ और पेड़ पे वो निबोली, निबोली में नौखेज नस, नस में नम, नम में नमकीन नशा, नशे से नशीली, नशीली निगाहें, नशीली निगाहों में निखरी नई नगमगी, नगमगी के निशाने पे नगमा सरा, नरमो नाजुक निढालिक बदन। ढूंढिए तायरों में तरब और तरब में तड़प और तड़प में तमाशा, तमाशे में तमसील, तमसील में तशनगी, तशनगी में लबों की तरावट, तरावट में तासीर, तासीर में तरबतर ताकचे पे धरी तमन्ना। ढूंढिए दर में दीवार, दीवार में दर कहीं दर बदर कोई दहलीज, दहलीज पे दस्तखत, दस्तखत में छुपा दायरा, दायरे में छुपा दर्द और दर्द में दम बदम दास्तां, दास्तां में दरीचा, दरीचे में उस दस्तखत में छुपे दायरे जैसा दिल। ढूंढिए ढूंढिए तो जरा ढूंढिए ना वो दिल, वो तमन्ना, बदन, वो शररत जगह, और न मिल पाए तो याद कीजिए हमें, वरना फिर ढूंढिए। बहुत शुक्रिया। नौजवान शायर, इनका ताल्लुक़ भी कराची से है, कमर आसी इनका नाम है, और ये नज़्म दो नज़में पेश करेंगे। एक का उन्वान है ज़ंजीर और दूसरे का बहार। ज़ंजीर। अपने कमरे में 4 सूट फेंकी, तेरी खुशबू से जान छुड़ा ली थी। अपने कमरे में 4 सूट फैली, तेरी खुशबू से जान छुड़ा ली थी। तेरे नामे जला चुका था मैं, तेरे तोहफे किताब गुलदस्ते एक एक करके सब गुमा डाले। तेरी चूड़ी संभाल रखी थी, एक लाकर में डाल रखी थी, आज उसको भी फेंक आया था। एक नादीदा कैद उल्फत से खुद को आज़ाद कर रहा था मैं, पर न किस्मत ने यावरी ही की। एक जंजीर रह गई बाकी, तेरी तस्वीर रह गई बाकी। और एक और नज़्म जिसका उन्वान है बहार। कि दराज रेशम सी जुल्फ साए, चमकती रोशन ज़मीन के नीचे, सितारा आँखों से ऐन मुड़ी, गुलाबी रुखसार पर कभी जो गए ज़माने के एक पल में शरारत का अक्स आओ। वो याद आए तो मुस्कुराओ, वो याद आए तो गुनगुनाओ, जो गुनगुनाओ तो वक्त ठहरे। तुम्हारे लब से जो लफ्ज़ निकलें, उन्हीं को सुनकर सबा चले। सबा चली तो तुम्हारी जुल्फ़ें तवाफ़ चेहरे का करती होंगी, तवाफ़ करती तुम्हारी जुल्फ़ें अगर शरारत करें लबों पे। उसी शरारत को याद करके जो मुस्कुराओ तो उन लबों से बिखरती किरणें, जो मुस्कुराओ तो उन लबों से बिखरती किरणों का लम्स पाकर फ़िज़ां रसीदा चमन के सारे उदास बरगो शजर को जाना, गुलों की बंजर नज़र को जाना, उजाड़ हर एक हजर को जाना। तभी ज़रा सा करार आए, बहार आए, बहार आए। गुलनाज कौसर, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ है। इनके मजमूए का नाम है ख्वाब की हथेली पर, और अभी जो ये नज़्म पेश कर रही हैं उसका उन्वान है इंतज़ार। नज़्म का उन्वान है इंतज़ार। बूढ़े पीपल पे बैठी हुई मलगजी शाम ने झुक के अंगड़ाई ली। बूढ़े पीपल पे बैठी हुई मलगजी शाम ने झुक के अंगड़ाई ली। डगमगाई हवा, सर उठाया किसी मुर्दा पत्ते ने शाखों से चिमटी हुई
नन्ही चिड़ियों का हंगाम थमने लगा, तुम नहीं आए थे। बूढ़े पीपल पे बैठी हुई मलगजी शाम ने झुक के अंगड़ाई ली, डगमगाई हवा, सर उठाया किसी मुर्दा पत्ते ने, शाखों से चिमटी हुई नन्ही चिड़ियों का हंगाम थमने लगा, तुम नहीं आए थे। वक्त चलता रहा, वक्त चलता रहा, कतरा कतरा टपकती रही चांदनी और गिरते रहे चांद की जर्द आंखों से उलझी हुई आस के पीले सिक्के, पिघलती हुई रात के दोपहर लम्हा लम्हा मंडेरों पे जमते रहे, तुम नहीं आए थे। वक्त चलता रहा, कतरा कतरा टपकती रही चांदनी और गिरते रहे चांद की जर्द आंखों से उलझी हुई आस के पीले सिक्के, पिघलती हुई रात के दोपहर लम्हा लम्हा मंडेरों पे जमते रहे, कुछ सुलगते हुए साए यादों की गदलाई अलगन पे लटके रहे, कुछ सुलगते हुए साए यादों की गदलाई आलगन पे लटके रहे। एक आहट थी क्या बढ़ के देखा मगर तुम नहीं आए थे, एक आहट थी क्या बढ़ के देखा मगर तुम नहीं आए थे। किरचियों से भरी दो निगाहें लगी ही रहीं मोड़ के उस तरफ, किरचियों से भरी दो निगाहें लगी ही रहीं मोड़ के उस तरफ, अनछुए अध खुले ख्वाब रखे रहे, रात ढलने लगी, तुम नहीं आए थे। एक मुख्तसर से नज़्म। एक तालाब के किनारे पर शाम ढलने से पहले रोजाना दिन के मंजर का आखिरी टुकड़ा मेरी आहट पे मुड़ के देखता है। शाम ढलने से पहले रोजाना दिन के मंजर का आखिरी टुकड़ा मेरी आहट पे मुड़ के देखता है। एक शेल्टर के नीचे लंबी कितार राहत तकती उदास आंखों की, एक शेल्टर के नीचे लंबी कितार राहत तकती उदास आंखों की, बाएं जानिब खड़ा ये तन्हा पेड़ और जरा हटके सब्ज काई भरा एक तालाब संगे मरमर का। बाएं जानिब खड़ा ये तन्हा पेड़ और जरा हटके सब्ज काई भरा एक तालाब संगे मरमर का, अपने सीने में कितने भेद लिए आते जाते हुए जमानों को यूं ही खामोशियों से गिनता है। और मैं रोज की मुशक्कत से टूटा फूटा हुआ वजूद लिए निस्बतन खुश्क से किनारे पर यूं ही चुपचाप बैठ जाती हूँ, आते जाते हुए जमानों को कैसी खामोशियों से गिनती है। बहुत शुक्रिया। टेक्सास यूएसए से फराह इकबाल। दिल के मौसम कोई भी रुत हो, ये इनके मजमूए का नाम है। और अभी जो ये नज़्म पेश कर रही हैं उसका उन्वान है ला इल्मी। नज़्म का उन्वान है ला इल्मी। ऐ मेरे इल्म बता इतना महदूद है क्यों, ऐ मेरे इल्म बता इतना महदूद है क्यों, यूं तो परवाज तेरी चांद सितारों तक है, बहरे जुल्मात की तह और किनारों तक है। मौसम गुल से खिज़ां और बहारों का सफ़र तेरे इदराक में है, और शमीदस के अरस्तू के सभी राज पता है तुझको। एक तारीख पे तू फैला हुआ फिर भी महदूद है तू, तेरी वुसअत में ये इंसान तो नहीं आते हैं। ऐ मेरे इल्म बता तू किसी दिल में कहाँ झांक सका, तू किसी दिल की स्याही को कहाँ भांप सका। लाइव। कराची से हुमैरा राहत। इनकी कुतुब हैं आंचल में उदासी, तहय्युर इश्क और नातिया मजमुआ है रसाई रोशनी तक। 5वीं हिजरत इनकी नज़मों का मजमुआ है। इनकी नज़्म जो ये पेश कर रही हैं उसका उन्वान है गूगल से। अस्सलाम वालेकुम। हस्ब रिवायत सबसे पहले पाक ब्रिटिश कौंसिल का शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत नज़मिया मुशायरे का इनेकाद किया, और इस सिलसिले में हमारी प्यारी दोस्त नाहिद अज़मी की मेहनतों की दाद ना देना भी नाइंसाफ़ी होगी कि वो बड़ी खुलूस और बड़ी मोहब्बत से इतने खूबसूरत रंगों को सजाती हैं।
تاکہ شاعری کا حسن سلامت رہے۔ انہی کی فرمائش پہ اپنی ایک نظم پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے گوگل سے۔ جی ہاں، گوگل سے۔ سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو، سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو وہ ہر شے جو تمہاری دسترس میں ہے، فقط لکھنا ہی کافی ہے۔ سنا ہے ڈھونڈ دیتے ہو وہ ہر شے جو تمہاری دسترس میں ہے، فقط لکھنا ہی کافی ہے۔ اگر میں اشک لکھوں تو، اگر میں اشک لکھوں تو مجھے تم میرے اس انمول آنسو کا پتہ دو گے جو پہلی بار میں نے اپنی ایک معصوم سی خواہش کے مرنے پر بہایا تھا۔ اگر میں اشک لکھوں تو مجھے تم میرے اس انمول آنسو کا پتہ دو گے جو پہلی بار میں نے اپنی ایک معصوم سی خواہش کے مرنے پر بہایا تھا۔ اگر میں حوصلہ لکھوں، اگر میں حوصلہ لکھوں تو کیا تم ڈھونڈ دو گے حوصلہ وہ جس نے میرا ہاتھ تھاما تھا، مجھے ہر بار گرنے سے بچایا تھا، مگر رستے میں جانے کس جگہ وہ ہاتھ اور وہ ساتھ میں نے کھو دیا۔ تب سے میں نیچے گر رہی ہوں اور مجھ کو تھامنے والا نہیں کوئی۔ اگر میں خواب لکھوں تو، اگر میں خواب لکھوں تو مجھے کیا میرا پہلا خواب لا دو گے؟ اگر میں خواب لکھوں تو مجھے کیا میرا پہلا خواب لا دو گے؟ بھلے تعبیر کھو جائے وہ پہلے بھی کہاں پائی تھی میں نے، بھلے تعبیر کھو جائے وہ پہلے بھی کہاں پائی تھی میں نے، مگر وہ خواب تو ایک بار پھر سے دیکھ لوں جو مسکراہٹ بن کے ہونٹوں پر کبھی چمکا، کبھی امید بن کر آنکھ کی پہنائی میں دمکا۔ اگر ایک نام لکھوں تو، اگر ایک نام لکھوں تو مجھے تم اس کے بارے میں بتا دو گے کہ وہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے، پھر وہی صورت دکھا دو گے۔ اگر ایک نام لکھوں تو مجھے تم اس کے بارے میں بتا دو گے کہ وہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے، پھر وہی صورت دکھا دو گے۔ میری امید کو سیراب کر دو گے، میری امید کو سیراب کر دو گے، میرے دل کا اندھیرا دور کر کے از سرے نو مجھ کو پھر مہتاب کر دو گے۔ سنو گوگل۔ بہت شکریہ۔ پاک برٹش آرٹس کا عالمی آن لائن نظمی مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف رواں ہے۔ اسٹیج پر جانے سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں۔ عنوان ہے خسارہ سارے جیون کا۔ نظم پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے خسارہ سارے جیون کا۔ ابھی مت چھیڑ نہ مجھ کو، ابھی ہر زخم کاری ہے، ابھی مت چھیڑ نہ مجھ کو، ابھی ہر زخم کاری ہے، ابھی اس کی جدائی کی فقط اجرت اتاری ہے۔ ابھی مت چھیڑ نہ مجھ کو، ابھی ہر زخم کاری ہے، ابھی اس کی جدائی کی فقط اجرت اتاری ہے، ابھی صدمے اٹھانے ہیں، کئی لمحے محبت کے اذیت میں بتانے ہیں، میرے ہر زخم کو ہمدم ابھی ناسور ہونا ہے، میرے ہر زخم کو ہمدم ابھی ناسور ہونا ہے، بڑی لمبی مسافت ہے، تھکن سے چور ہونا ہے، ابھی پلکوں کو چومیں گے تمہاری یاد کے جگنوں، ابھی پلکوں کو چومیں گے تمہاری یاد کے جگنوں، تمہارے قرب کی خوشبو، تمہاری بات کا جادو، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی کچھ بھی نہیں بدلا، ابھی تو سانس کی لے پر ہر ایک دھڑکن مچلتی ہے، ابھی تو سانس کی لے پر ہر ایک خواہش مچلتی ہے، ابھی تو موسم ہجراں گما کی ابتدا میں ہے، ابھی
بندے قبا میں ہے، ابھی بندے قبا میں ہے، ابھی تو ناتمامی کا سمندر پار کرنا ہے، ابھی تو ناتمامی کا سمندر پار کرنا ہے، ابھی خود سے الجھنا ہے، ابھی خود سے مکرنا ہے، ابھی ہمراہ رکھنا ہے خسارہ سارے جیون کا، ابھی ہمراہ رکھنا ہے خسارہ سارے جیون کا، شجر دل میں اگانا ہے زیاں کے زرد ساون کا۔ اب باری ہے ہمارے مہمان توقیری کی۔ مہمان توقیری سروت زہرا، ایک مشہور نام، نظم کی بہترین شاعرہ، دبئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی کتب کے نام ہیں جلتی ہوا کا گیت، وقت کی قید سے کونج کرلائی تھی ونڈرلینڈ۔ ان کی نظم دو نظمیں ہیں، عنوان ہے پاروتی کا نیل کنٹھ اور ہوائیں حاملہ ہیں۔ ناہید اعظمی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا۔ پاک برٹش آرٹس کے نظمیہ اس آن لائن مشاعرے کے لیے احباب کو سلام۔ ایک نظم کی اجازت چاہوں گی صاحب صدر سے۔ نظم کا نام ہے پاروتی کا نیل کنٹھ۔ میں نے دھیرے دھیرے خواب کی ایک ایک گانٹھ کھولی، میں نے دھیرے دھیرے خواب کی ایک ایک گانٹھ کھولی اور اس ڈوری کو اپنی گردن پر لپیٹ لیا۔ میں نے آہستہ آہستہ تمنا کی شاخ سبز زندگی کے مرتبان میں ڈال کے اس کی شاخوں کا لیپ تیار کیا اور دل کے زخموں پر لگا لیا۔ میں نے آہستہ آہستہ تمنا کی شاخ سبز زندگی کے مرتبان میں ڈال کر اس کی شاخوں کا لیپ تیار کیا اور دل کے زخموں پر لگا لیا۔ میں نے چپکے چپکے شوق کے رسیلے پھل سے ایک سانس نچوڑی اور اپنی پیاس کی کٹوری میں ڈال دی۔ میں نے سورج کی کرنوں کی حرارت نچوڑی، میں نے سورج کی کرنوں کی حرارت نچوڑی اور اپنے آنکھوں کے زخمی پپوٹوں کے درمیان صبح کی خواہش میں دبا لیا۔ میں نے تمہاری زلف گراگیر سے ایک نصف دائروی کمان دریافت کی، میں نے تمہاری زلف گراگیر سے ایک نصف دائروی کمان دریافت کی اور تمہارے دائرے سے باہر نکلنے کا متحرک زاویہ نکالی۔ نظم کا نام ہے ہوائیں حاملہ ہیں۔ کہیں دو حرف ملنے کی صدا اڑتی فضاؤں نے چرا لی تھی، کہیں دو حرف ملنے کی صدا اڑتی فضاؤں نے چرا لی تھی، مگر اب ساتھ اڑتی تتلیوں سے اور پرندوں سے نگاہیں وہ چراتی ہیں۔ بہاروں میں بھی اب وہ کتنا ہولے ہولے چلتی ہیں، انہیں اب اپنی حیات اپنی حالت پر بہت تشویش ہے کہ اب ہوائیں حاملہ ہیں۔ انہیں اب اپنی حیات اپنی حالت پر بہت تشویش ہے کہ اب ہوائیں حاملہ ہیں۔ میرے کانوں میں ان کے درد کی آواز گونجے دے رہی ہے، وہ میرے در پہ دستک دے رہی ہیں۔ انہیں میری ضرورت ہے مگر خاموش ہوں میں، انہیں میری ضرورت ہے مگر خاموش ہوں میں، اور میرے شہر کے سارے مسیحاؤں نے بھی چپ ساد رکھی ہے، مگر ہم سب اسی کی فکر میں ہیں اور ہمیں اب خوف ہے کہ اس انوکھی ایک زچگی سے ہمارے شہر کا کیا کچھ لٹے گا، ہمارے شہر کو کیا کچھ ملے گا۔ ہوائیں بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ سروت زہرا کی نظمیں ساری دنیا میں جانی مانی، اور خود سروت زہرا اپنی نظموں کے حوالے سے ایک بہت معروف نام ہے۔ حمیدہ شاہین بیک وقت غزلوں اور نظموں دونوں سے شہرت پانے والی حمیدہ شاہین کا تعلق لاہور سے ہے، اور ان کی کتب ہیں دستک، دشت وجود، زندہ ہوں، اور اب جو یہ نظم پیش کر رہی ہیں اس کا عنوان ہے وقت کا قصاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نظم پیش کرتی ہوں جس کا عنوان ہے وقت کا قصاص۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، سیانے کہتے آئے ہیں لہو کا کھیل مت کھیلو۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، سیانے کہتے آئے ہیں لہو کا کھیل مت کھیلو۔ اسے آغاز کر لیں تو نکل جاتا ہے ہاتھوں سے،
لہو کی اپنی شرطیں ہیں، یہ اپنی چال چلتا ہے، بکھر جائے تو آسانی سے رخ موڑا نہیں کرتا، اسے کوئی اگر ایک بار بے توقیر کر دے تو یہ پھر اپنے سوا کچھ بھی کہیں چھوڑا نہیں کرتا۔ بڑے یہ کہتے آئے ہیں، لہو کا داغ انمٹ ہے، لہو سے بھی نہیں دھلتا۔ بڑے یہ کہتے آئے ہیں، لہو کا داغ انمٹ ہے، لہو سے بھی نہیں دھلتا، جو شریانوں سے بہہ جائے وہ پھر واپس نہیں ہوتا۔ اسے حد میں نہ رکھیں تو یہ ایسے زندگی کے گرد گھیرا ڈال دیتا ہے کہ پھر رستہ نہیں ملتا۔ تمہیں ہم نے بتایا تھا، اسے ناحق بہاؤ گے تو یہ سر چڑھ کے بولے گا، اسے جتنا چھپاؤ گے یہ سارے بھید کھولے گا۔ مگر تم کو یقین کب تھا؟ تمہارے گرد سب گھڑیوں کی سوئیاں تھر تھراتی تھیں تمہارے دل کے ہندسے پر۔ اب اس ہندسے کے باہر دور تک پھیلے ہوئے ہیں قرمزی دھبے، اور اس روندے ہوئے پھیلاؤ میں بالکل اکیلے ہو۔ تم اس روندے ہوئے پھیلاؤ میں بالکل اکیلے ہو، زمانہ تم سے صدیوں کی مسافت پر ہے خیمہ زن، اور اس خاکستری گھیرے سے نیلے آسمانوں تک سزائے موت ہے۔ تم ہو، معافی کی اپیلیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب باری ہے ہمارے نوجوان شاعر مہمان خصوصی عاطف توقیر، جن کی کتاب زیر طبع ہے، وہ جرمنی سے جن کا تعلق ہے، نظم پیش کر رہے ہیں گستاخ۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں، میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں، میں اپنے ہونے سے اس کے ہونے کے پیچ و خم میں بھٹک رہا ہوں، مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفعت شعور کی ہے، جہاں سوالات معتبر ہیں۔ میرا تعلق تو دین فطرت سے ہے جو مجھ کو سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کا معترف ہے۔ مگر میں اس شہر میں ہوں جس میں شعور خلقت کا راستہ ہی بے روی ہے، جہاں عقائد شعور مانی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، جہاں شریعت سوال کرنے، نظر اٹھانے، جہان ذات و ممات کو جستجو بنانے کو کفر کہتی ہے اور گستاخ مانتی ہے۔ یہ عہد بدقسمتی ہے شاید۔ زباں اسے بھی ہے اب میسر جو حرف و معنی سے بے خبر ہے، جسے زباں کی پیچیدگی کا احساس تک نہیں ہے۔ یہ حرف تو ارتقاء کی رہ پر ہر ایک منزل پہ ہم قدم تھے، سمیری تہذیب سے بھی پہلے، ہر ایک مروج زبان کی تعویل سے بھی پہلے، ہر ایک عقیدہ ہاؤ ہو سے قرآن و انجیل سے بھی پہلے، کہ جب تصور فقط تصاویر بن رہے تھے، مگر یہ اشکال اصل میں لفظ تھیں جو ہم سے ہزاروں صدیوں کے فاصلے پر بھی گفتگو ہیں۔ یہ عہد بدقسمتی ہے شاید کہ اب تصاویر بھی گناہ ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر یہی شہر تب بھی ہوتا، یہی عقائد وہاں بھی ہوتے، تو آج تاریخ گونگی ہوتی۔ سو پہلا تصویر ساز انسان، وہ ایک مصور، وہ ایک گستاخ، ہر خدا سے، ہر ایک عقیدے، ہر ایک مذہب سے معتبر تھا۔ جبین گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں۔ اس مشاعرے کے صدر شہزاد نیر کا تعلق لاہور سے ہے، اور شہزاد نیر اپنی نظموں اور غزلوں دونوں کی ان کی ایک الگ پہچان ہے، اور ان سے ایک زمانہ واقف ہے۔ ان کی کتب برفاب، چاک سے اترے وجود، خوابشار، گرہ کھلنے تک۔ ان کی پہلی نظم جو یہ پیش کر رہے ہیں، ہدایت کار، جس نے بہت زیادہ شہرت پائی ہے۔ ہدایت کار آپ سب کی خدمت میں۔ نہیں
یہ زاویہ اچھا نہیں، یہ زاویہ اچھا نہیں، آؤ ادھر سے روشنی ڈالو، وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے۔ اٹھاؤ کیمرہ، آگے بڑھو، دیکھو، فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں۔ کیا؟ ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے، اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ دیکھ لو، جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے، ذرا مر کر دکھاؤ۔ کٹ، یہ مرنا ہے؟ ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو۔ گزشتہ بھول جاؤ سب، وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں۔ میری ہر سین پر نظریں ہیں، کب کتنا چھپانا ہے، کہاں کتنا دکھانا ہے، کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے، پرانی داستان در یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہوں میں۔ تمہارا کیا؟ ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب، تو بس اتنی غرض رکھو، کہاں آغاز تھا، انجام کب ہوگا؟ تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب؟ تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا۔ کہانی کار بھی میں ہوں، ہدایت کار بھی میں ہوں۔ ابھی آپ نے شہزاد نیر صاحب کا کلام ہدایت کار نظم آپ نے سنی۔ شہزاد نیر ہمارے آج کے صدر ہیں، اور اب آپ ان کی دوسری نظم ان کے صدارتی خطاب کے ساتھ سنیں۔ شہزاد نیر۔ معزز خواتین و حضرات، پاک برٹش آرٹس کے زیر اہتمام اور ناہید عظمی صاحبہ کے تعاون سے یہ جو نظم کا مشاعرہ منعقد ہوا، میں بہت مسرور ہوں کہ مجھے اس کی صدارت کی عزت افزائی ملی، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ مشاعرے میں شرکت کرنے والے تمام خواتین و حضرات نے بہت عمدہ نظمیں نظر قارئین کی ہیں۔ جیسے حمیدہ شاہین آپا ہیں، انہوں نے بہت اچھا کلام سنایا۔ ڈاکٹر ثروت زہرا ہیں، بہت اچھی نظم نگار شاعرہ ہیں۔ ان کے علاوہ رفیع اللہ میاں صاحب اور حنا امبرین صاحبہ اور کچھ اور دیگر دوستوں کا جو خود ناہید عظمی صاحبہ کا کلام سن کر بڑی مسرت ہوئی اور خوشی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے نہ صرف علم و ادب کو فروغ ملتا ہے، بلکہ ہمارے اندر کی تہذیب ہوتی ہے، اور ثقافتی سرگرمیوں ہی سے قومیں اور ملک آگے کو بڑھتے ہیں، اور ان کا ایک قومی کردار تشکیل پاتا ہے۔ یہ علم، ادب، شعر، اس کے ساتھ ساتھ دیگر فنون لطیفہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اہم اور ضروری ہیں۔ ان سرگرمیوں کو جو مختلف تنظیمیں ان کی سرپرستی میں یہ کام چلتا ہے، بلا شبہ وہ بھی تحسین کی لائق ہیں، جیسے پاک برٹش آرٹس ہے جو بڑی متحرک اور فعال تنظیم ہے، اور یونس صاحب اس کے جو مدار المہام ہیں، ان کو بھی میں بہت تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ایک مختصر نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے اے چشم درد آشنا۔ ایک بوند برس، ایک بوند برس، ایک اشک چھلک خاموش، نظر کوئی بات تو کر دل دکھتا ہے۔ ایک بوند برس، ایک اشک چھلک خاموش، نظر کوئی بات ہی کر دل دکھتا ہے۔ تو میرے دل پر ہاتھ تو رکھ، میں تیرے ہاتھ پہ دل رکھ دوں۔ دل درد بھرا جو اس کو چھوئے یہ اس سے ملے، ایک لفظ محبت بول ذرا میں سارے لفظ تجھے دے دوں۔ دل درد بھرا جو اس کو چھوئے یہ اس سے ملے، ایک لفظ محبت بول ذرا میں سارے لفظ تجھے دے دوں۔
दिल दर्द शराब को आब से भर, दिल दर्द शराब को आब से भर, तू मेरे ख्वाब पे आंख तो धर, मैं तेरी आंख में ख्वाब भरूं। तू मेरे ख्वाब पे आंख तो धर, मैं तेरी आंख में ख्वाब भरूं। खामोश मोहब्बत बात तो कर, दिल दुखता है। मैं एक दफ़ा फिर सदारत की इज्जत अफजाई के लिए शुक्रगुजार हूँ और पाक ब्रिटिश आर्ट्स और नाहीद अज़मी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। पाक ब्रिटिश आर्ट्स का आलमी ऑनलाइन नज़्म मुशायरा अपने अख्तिताम को पहुँचा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं आप लोगों से राय भी चाहती हूँ। आप बिल्कुल तनकीद भी कर सकते हैं और आप इसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में भी अपने कलमात अदा कर सकते हैं। मैं तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए हसद को नहीं पसंद करूँगी। तनकीद बराए इस्लाह आप कर सकते हैं और उसका मैं खैर मक़दम करूँगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।